میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت ہونے کی وجہ سے اگر وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے تو اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے اور دوسرا اس کو اٹکنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو جب تمہارا رب سے باتیں کرنے کو دل کرے تو قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، اس سے باتیں کرنے کو دل کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے اور وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور وہ دھرتی، وہ مقام، وہ فیروز و بخت ہیں کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نوافل ادا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت سے گھروں کو آباد کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کریں، اور جب روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں کی جاتی ہے تو جادو نہیں ہوگا اور جن نہیں ہوں گے گھروں میں، اور وہاں سایہ نہیں ہوگا، اور وہاں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں رحمت ہوگی۔ اور رحمت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سائبان عطا فرماتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے گھر میں کاموں میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو یہ روشنی کا منبع ہے اور طمانینت قلب کا سبب ہے، اور یہ روح کے اجالوں کا بھی سبب ہے۔ قرآن کریم یہ کتاب حیات ہے، اور اس کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے، اور زندگی اس سے خوبصورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے قبر میں اجالا ہوگا، اور اس کتاب میں ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے ہر بندہ آج کل معاشی طور پر پریشانی کا شکار ہے، تو سورہ واقعہ صرف 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اگر یہ معمول زندگی میں بنا لیں تو بہت سی پریشانیوں سے ہم باہر آ سکتے ہیں، اور سورہ یاسین پڑھیں گے تو بے پناہ برکتیں ہیں اس کے دامن میں۔ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو وہاں سے نحوست اور بے برکتی سے بچ جائیں گے، اور سورہ اخلاص صرف 3 دفعہ پڑھیں گے تو اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میری آمدنی بہت کم ہے، کثیر العیال ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، کوئی نسخہ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل شروع کر دیا، اس عمل کی برکت سے میں نے دیکھا کہ میں امیر ہونا شروع ہو گیا، اور میں ہی امیر نہیں ہوا بلکہ میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے، میرے جو برابر میں ہمسائے تھے ارد گرد وہ بھی امیر ہو گئے۔ تو قرآن کو زندگی میں بسا لیں۔ قرآن سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں، قرآن سے قبر بھی سنورتی ہے، قرآن سننے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن سے حشر بھی سنورے گا، قرآن سے قبر بھی سنور جائے گی، قرآن سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، اور قرآن پڑھنے سے جنت نصیب ہوگی۔ اور اس کتاب کے جڑے ہر ورق، ہر رکوع کو پڑھیں، صرف حرف پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، لیکن قرآن پاک پڑھیں، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جتنا ٹائم ہو اتنا پڑھیں، لیکن قرآن پاک کو روز کھولیں اور روز اس کو پڑھیں۔ یہ اللہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس میں بہت سے فوائد ہیں، اس میں یہ نسخہ کیمیا ہے، اس کو پڑھنے سے ہمیں برکتیں اور رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ یہ نسخہ کیمیا، یہ کتاب حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کو پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا دل کرے تو اس کتاب کو کھول کر بیٹھ جائیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ کوشش کریں ترجمے کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، روز کا معمول بنا لیں، تو